اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لأنا ابیت علی حسک السعدان مسہدہ۔ ناظرین عام قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 216 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے 4 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ حقیقی بھائی کے لیے بھی پبلک کا حق نہ مارا جائے گا، اور سابقہ نظام حکومت نے آل محمد کو کیسا کلاش و بدحال کر دیا، اور حالانکہ باقی مسلمان حلوے اور نعمتیں کھاتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کو ہدیے میں بھی حلوہ پسند نہ تھا، اور ہر وقت جہنم یاد رہنا چاہیے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے گو کرو کہ کانٹوں پر لیٹ کر تکلیف میں جاگ کر رات گزارنا، اور توق و زنجیر پہنا کر زمین پر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ مجھے قیامت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی حالت میں ملاقات کرنا پڑے کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو، یا دنیاوی سامان میں سے کوئی چیز غصب کر لی ہو۔ میں اپنے نفس کے خاطر کسی پر کیسے ظلم کر سکتا ہوں جو بہت جلد بوسیدگی اور ضعیفی کی طرف پلٹنے والا ہو، اور پھر مدتوں تک زمین کے نیچے وقت گزارنے والا ہو۔ اور بے خدا میں نے عقیل کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ انتہائی بدحالی اور تنگ دستی اور فاقہ کی حالت میں تھے، اور مجھے تمہاری امانت میں سے 3 سیر کے قریب اناج دینے کو کہتے رہے، اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور سب کا رنگ فاقوں سے اڑا ہوا تھا، جیسا کہ ان کے چہرے پر نیل مل کر کالے کر دیے گئے ہوں۔ عقیل تاکید کرتے ہوئے آئے اور اپنی حالت اور ضرورت کو میرے سامنے بار بار دہراتے رہے، چنانچہ میں نے ان کے بیان کو کچھ زیادہ توجہ سے سنا اور تکلیف کا تاثر دیا، جس سے انہیں یہ خیال آیا کہ میں ان کے کہنے پر اپنا دین فروخت کر دوں گا، اور اپنا مستقل طریقہ چھوڑ کر ان کی رہنمائی کی پیروی کر لوں گا۔ بس میں نے ایک لوہے کے ٹکڑے کو گرم کر کے لال سرخ کر لیا، اور اسے تیزی سے ان کے جسم کے قریب تر لے گیا تاکہ وہ چونکے اور سبق حاصل کر لے۔ پھر کیا تھا کہ عقیل نے چیخیں مارنا شروع کر دی، جیسے کوئی بیمار درد و کرب میں چیختا ہے، اور بہت ہی قریب تھا کہ ان کا بدن اس لوہے سے جل جائے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ عقیل، تم پر پسر مردہ عورتیں ماتم کریں۔ تم اس لوہے کے گرم ٹکڑے سے چیخیں مارنے لگے جسے ایک انسان نے ہنستے ہنستے سبق دینے کے لیے تفریحاً گرم کیا ہے، اور تم مجھے اس آگ کی طرف گھسیٹ رہے ہو جسے خدائے جبار نے اپنے غضب کے لیے گرم کیا ہوا ہے۔ تم تو معمولی تکلیف سے چیخیں مارنے لگو، اور میں جہنم کے شعلوں سے نہ گھبراؤں۔ اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ ایک شخص ایک رات میرے پاس آیا اور ایک سر بند قلفی میں حلوہ لے کر پہنچا، اور میں حلوے کو، اس قسم کے تمام چیزوں کو برا سمجھتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسا کہ وہ سانپ کے تھوک میں یا اس کے قے میں گوندھا گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا کسی بات کا انعام لائے ہو، یا یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے؟
چنانچہ وہ سب ہم اہل بیت پر حرام کیا جا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ یہ وہ ہے اور نہ ہی وہ ہے، لیکن یہ تو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پسر مردہ عورتیں تجھ پر روئیں، کیا تو دین کی آڑ میں مجھے فریب دینے آیا ہے، یا تو خبط میں مبتلا ہو گیا ہے، یا تو پاگل ہو گیا ہے، یا تو عقل سے ہجرت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے ساتوں بر اعظموں کی حکومت سامان کے دی جائے جو افلاک کے نیچے ہیں، اس بات پر کہ میں اللہ کی اتنی سی نافرمانی کر لوں کہ چونٹی سے جو کا وہ چھلکا چھین لوں جو اس کے منہ میں آ سکتا ہے، میں تب بھی یہ نافرمانی نہ کروں گا۔ یہ تمہاری دنیا میری نظر میں اس پتی سے بھی حقیر ہے جو ایک ٹڈی کے منہ میں ہو اور جسے وہ چبا رہی ہو۔ بھلا علی علیہ السلام کو فنا ہو جانے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہم تو اللہ سے پناہ چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری عقل کو بگاڑ سے محفوظ رکھے اور ہمیں ڈگمگانے کی تمام برائیوں سے بچائے رکھے، اور ہم اسی سے مدد اور اعانت چاہتے ہیں۔ خطبہ نمبر 217، یہ مختصر خطبہ ہے۔ مولا نے اس خطبے میں عزت سے زندہ رہنے کے ایک دعا لوگوں سے بے نیاز رہنے کی تمنا کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں، اے اللہ میری آبرو کو تونگری کے ساتھ محفوظ رکھنا، اور تنگ دستی سے میری شخصیت کو لوگوں کی نظروں میں نہ گرانا، تاکہ کہیں میں تیرا رزق کھانے والوں سے رزق نہ مانگنے لگوں اور تیرے پیدا کردہ شریر لوگوں سے مہربانی کا خواستگار نہ ہو جاؤں، اور جو کوئی مجھے بخشش دے اس کی حمد و ستائش میں مبتلا ہو جاؤں، اور جو نہ دے اس کی مذمت کے فتنے میں الجھ جاؤں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تو ہی اس دینے اور دلوانے اور منع کرنے اور منع کرانے پر ولی اور حاکم ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خطبہ نمبر 218، اس خطبے میں امیر المومنین نے دنیا کی حالت مختلف پہلوؤں سے سامنے رکھ دی ہے، اور پہلے لوگوں کی عمریں اکثر طویل تر بتائی گئی ہیں، اور قبروں کی قسمیں، قبرستانوں اور مردوں کا حال۔ آئیے خطبے میں چلے۔ مولا فرماتے ہیں، دنیا ایسا گھر ہے جو آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، دغا بازی اور غداری میں مشہور ہے، اس کے حالات کو دوام نہیں ہے، اور نہ یہاں قیام کرنے والے صحیح سلامت رہ سکتے ہیں، اس کے حالات میں اختلاف برپا رہتا ہے اور طور طریقوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہاں کی خاص زندگی قابل مذمت اور امان یہاں سے معدوم و غائب ہے، سوائے اس کے نہیں کہ اس دنیا کے رہنے والے لوگ تیروں کے چاند ماری کے نشانات ہیں، جن پر یہ دنیا تاک تاک کر تیر مارتی رہتی ہے اور موت سے انہیں فنا کے گھاٹ اتارتی رہتی ہے۔ اے بندگان خدا، یہ بھی جان لو کہ یقیناً تم سب کو بھی اور جن چیزوں کے اندر تم سہ رہے ہو ان کو بھی اسی راہ پر چلنا پڑے گا جس پر چلتے ہوئے تم سے پہلے کے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، جو کہ تم سے لمبی عمروں والے لوگ تھے اور جنہوں نے آبادیاں اور شہر بسائے تھے اور تم سے زیادہ پائیدار آثار اور نشانیاں چھوڑی تھی۔ آخر ان پر ایسی صبح آئی کہ ان کی آوازیں بند ہو گئی اور ان کی دھوم دھام اور دھاک اکڑ گئی اور ان کے جسم گل سڑ گئے اور ان کے شہر خالی ہو گئے، ان کے آثار اور نشانیاں اور نام تک مٹ گئے۔ انہوں نے بہت مضبوط و مستحکم و شاندار محلوں کو اور فرش و
روش سے آراستہ نشستوں اور مسندوں اور تکیوں کو سخت زمین اور پتھروں کے سلوں سے اور ایسی قبروں سے بدل لیا جن میں لحدیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ وہ قبریں ہیں جن کے صحن تباہی اور ویرانی کی بنیاد پر بنی ہیں اور مٹی سے ان کی بنیادیں مضبوط کی گئی۔ یہ قبریں، یہ قیام گاہیں قریب قریب ہے، مگر ان کے باشندے ایک دوسرے سے غروب کی حد تک دور دور ہیں، اور سب اہل محلہ ہوتے ہوئے وحشت میں مبتلا ہیں اور فارغ البال ہوتے ہوئے بھی مشغول رہتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے وطنوں سے انس و محبت نہیں رکھتے اور آپس میں پڑوسیوں کی طرح ملتے اور رابطہ نہیں رکھتے، حالانکہ ان میں آپس میں قربت اور ہمسائیگی ہے اور گھر بالکل پاس پاس ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں آپس کا میل ملاپ اور زیارت وغیرہ کیسے ہو، جبکہ بوسیدگی اور تباہی نے انہیں اپنے سینے سے رگڑ کر پیس ڈالا ہے اور مٹی اور پتھروں نے انہیں کھا لیا ہے۔ تم لوگ بھی یوں سمجھ لو کہ تم بھی وہیں پہنچ چکے ہو جہاں وہ لوگ پہلے پہنچے تھے، اور تمہیں بھی ویسے ہی خوابگاہ نے رہن رکھ لیا ہے اور اسی امانت گاہ نے تمہیں بھی گلے لگا لیا ہے۔ بتاؤ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہارے تمام مرحلے اپنے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور سب لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے من گھڑت عقائد و تصورات گم ہو کر رہ جائیں گے۔